قدر میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج 28 جون سن 2024 21 ذوالحجۃ الحرام 1445 ہجری۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس آیہ کریمہ کا بالکل سادہ سا ترجمہ آپ نے سنا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان والا پکار کر پھر کہا کہ تم ایمان والے ہو، مگر پھر کہا کہ ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے اس سے کہ ایمان والا ہے اور پھر اسے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اپنے بندوں سے، جو اس کے بندوں میں سے جو ایمان والے ہیں، ان سے ان کے ایمان میں ترقی کا تقاضا فرما رہا ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں لیکن وہ ایمان کا حق بھی ادا کریں، ایسا ایمان لائیں، وہ اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اپنے ایمان میں ترقی کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، زیادہ کریں، کیونکہ ایمان، مومن ہونا، مسلمان ہونا، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ایک مسلمان کے لیے اس کی دنیا میں سب سے قیمتی متاع ہے۔ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم سمندری سفر پر تھے کہ ہواؤں نے ہمیں ایک جزیرے کی طرف دھکیل دیا۔ کہتے ہیں ہم نے اس جزیرے پر دیکھا کہ ایک مشرک ہے اور وہ اپنے انداز میں، اپنے مذہب میں کسی کو پوج رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ یہ یہاں اکیلا پڑا ہے، اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہم کسی مشرک کو اپنے ساتھ سوار نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ الفاظ کہے تو اس نے سن لیا اور کہنے لگا کہ تم نے ابھی میرے بارے میں کیا کہا کہ میں مشرک ہوں؟ تو اس شخص نے پوچھا اگر میں مشرک ہوں تو پھر تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ اس شخص نے کہا مسلمان کون ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مسلمان وہ ہیں جو ایک اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ چونکہ وہ مشرک تھا، نابلد تھا، کچھ نہیں جانتا تھا اللہ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ اللہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اس نے پوچھا تمہیں کیسے پتا کہ وہ اللہ خالق و مالک ہے، ارض و سما کو پیدا کرنے والا وہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر آئے، انہوں نے معجزات دکھائے، جس کے بعد ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ رب العالمین ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر اس رسول کا کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا اس رسول کو اللہ رب العالمین نے ایک وقت تک دنیا میں رکھا، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، ان کا وصال ظاہری ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی ہمارے درمیان چھوڑ گئے اور وہ ہے قرآن کریم۔ اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی بھی وہ تعلیمات ملتی ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے ہم انسانوں کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اس نے کہا کہ کیسی نشانی ہے مجھے بھی بتاؤ، کچھ سناؤ، کچھ دکھاؤ۔ ان بزرگوں نے، ان مسلمانوں نے اس مشرک کو قرآن پڑھ کر سنانا شروع کیا۔
کتاب میں لکھا کہ جب انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا تو بس قرآن کی ایک ایسی تاثیر اس کے دل میں اترنا شروع ہوئی، وہ قرآن سنتا گیا، اس کا باطن صاف ہوتا گیا، اور پھر اس کی زبان سے یہ جاری ہوا، یہ جو تم کلام پڑھ رہے ہو اگرچہ سمجھ مجھے کچھ نہیں آیا، لیکن اتنا محسوس کر رہا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین ایسی ہستی کا ہی کلام ہو سکتا ہے کہ جسے اپنا خالق و مالک ماننا چاہیے۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے مشرک سے مسلمان کر دو، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب اسے مسلمان کر دیا تو انہوں نے اس شخص کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیا، جہاں جانا تھا وہاں پہنچے، اور جب وہاں اترے تو انہوں نے اس شخص کی مدد کے لیے کچھ رقم جمع کر کے دینا چاہا، تو اس شخص نے کہا اب میں اس رب پر ایمان رکھتا ہوں جس رب نے مجھے جزیرے میں جہاں میں بے یار و مددگار پڑا ہوا تھا، جب اس نے میری مدد کے لیے تمہیں بھیج دیا تو اب تو میں شہر میں اترا ہوں، وہ مجھے یہاں کیسے بے یار و مددگار چھوڑے گا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے کچھ نہیں لیا، اور پھر یہ بزرگ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ان پر عالم نزع طاری ہے۔ ہم اس کے پاس پہنچے اور اس شخص سے ہم نے پوچھا کہ تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ میری ساری ضرورتیں میرا رب العالمین پوری فرمائے گا، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی تدفین کا انتظام کیا، جب اسے دفن کر دیا اور پھر اسی رات کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہا ہے، اور جنتی نعمتوں میں اللہ رب العالمین نے اسے یہ شان دی کہ اس کے پاس خوبصورت ترین حوریں بیٹھی ہیں، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ حوریں اس سے کہتی ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں دیکھو کیسا سلامتی والا آخرت کا یہ ہمیشہ رہنے والا گھر عطا فرمایا ہے، اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے، اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دراصل اس شخص نے، اور جب تک وہ مشرک تھا کوئی عمل نہیں کیا تھا، لیکن صرف چونکہ وہ ایمان لے آیا تھا تو اللہ رب العالمین نے اسے ایمان کی بدولت اپنے جنتی گھروں میں سے ایک گھر عطا فرمایا، اور اس گھر کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرمائی۔ کس کے سبب؟ ایمان کے سبب۔ اس لیے کسی نے خوب لکھا ہے کہ دولت ایمان عطا کی اپنے دامن میں لیا، کفر سے ہم بے نواؤں کو بچایا، یا رسول اللہ آپ کا شکریہ، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، اے کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا اللہ تیری عطا سے، تیری عطا ہے تو ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان جس طرح مسلمان ہیں اسی طرح وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ محض رب العالمین نے دیکھیے کہ یہ ہمیں ایمان کی دولت بن مانگے عطا فرما دی ہے، تو یہ ہمارا اصل خزانہ ہے، یہی ہمارے لیے جوہر ہے، ہماری مراد، ہمارا مقصود، ہماری زاد راہ، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہمارا ایمان ہے۔ کوئی شخص دنیا کے اندر مسلمان ہوا اور کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، بس کافر نہ ہو، شرک نہ کرے، اور دنیا سے وہ حالت ایمان میں چلا جائے، مرتے دم تک اس کا ایمان سلامت رہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر ایک شخص کو بخش دے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے بھی آخر کار اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تھوڑا سا رائی کے برابر ایمان، اتنا سا ایمان وہ کسی کے دل میں بھی ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے بھی داخل جنت فرما دے گا۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا، جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے سوا کوئی مسلمان وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخرکار جنت میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایمان والے کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی اسے زندگی، ایسی زندگی جو پاکیزہ زندگی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نیک عمل کیا وہ مؤمن، اور ساتھ میں اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور ساتھ میں اس کے پاس ایمان تھا، تو فرمایا تو اللہ رب العالمین نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگی ستھری کر دیتے ہیں۔ ایمان کے ذریعے اللہ رب العالمین رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر اس انسان کا ایمان ایسا ہو جائے جیسا اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو جائے انسان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ایمان اچھا ہو تو اس کا عمل بھی قبول ہوتا ہے، بغیر ایمان کے عمل بھی قبول نہیں۔ ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ باطنی راحت و سکون نصیب فرماتا ہے، اور ایمان والے کو اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے
یاد رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العالمین پر، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا فرمایا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، مطلب اپنے ایمان کو بڑھاؤ۔ اس کی شاخیں ہیں، وہ ساری شاخیں اپنے پاس تیار کرو، اس کے شعبے ہیں ایمان کے، ان تمام شعبوں سے حصہ لو، اس میں ترقی کرو، اس میں کمال پاؤ، کیونکہ تم بس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر ایمان لا کر یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ بس ہم مسلمان ہو گئے، اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ جس طرح بعض لوگ کسی کے مرید ہو کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہو گیا، اب ہمارے پیر صاحب ہمیں بخشوا دیں گے۔ یاد رکھیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ کسی بزرگ نے خوب لکھا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بس انہوں نے آمنا اتنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کو ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہم لا یفتنون، کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ آزمائے جائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، جان مال پھلوں کی کمی سے، اور ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، تمہیں جانچے گا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تمہاری پڑتال کرے گا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ساتھ یہ فرما دیا، اس لیے اسلام کے دائرے میں اللہ رسول کی محبت میں اپنے تن من دھن کی بازی لگانا، اپنا سب کچھ لٹانا، اس میدان میں سب کچھ رب کی خاطر، رب کے نام پر قربان کرنا، یہ دراصل کامل ایمان کہلاتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم ایمان لانے کے بعد کیا مطمئن ہو کر تو نہیں بیٹھ گئے؟ کیا ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر رہے ہیں یا ہمارا ایمان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ لوگ غور کریں، ہر ایک اپنے اوپر غور کریں۔ ایمان کے درجے بیان کیے گئے ہیں، فرمایا سب سے اعلیٰ ترین ایمان، ایک ایمان کامل کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے سامنے کوئی برائی ہو تو تم اس برائی کو ہاتھ سے روکو، یعنی زبردستی روکو اس برائی کو۔ تو اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو یہ تمہاری ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ کیا ہمارے سامنے برائی ہوتی ہے اور ہم اپنی طاقت سے اسے روکتے ہیں؟ ان برائیوں کا ذکر ہمارے سامنے کرنا، یقین جانیے ہم اگر غور کریں اتنی برائیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن ہم اسے طاقت کے بلبوتے پر روکنا چاہیں بھی روک سکتے بھی ہیں، لیکن نہیں روکتے۔ کیوں نہیں روکتے؟ کہ ہمارا ایمان دراصل اس درجے پر نہیں ہے، ہم نے اپنے ایمان کو اب اتنا مضبوط نہیں کیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا دوسرا درجہ، درمیانہ درجہ یہ ہے کہ تم زبان سے روکو، ہاتھ سے نہیں روکتے، زبان سے روکو، تو تمہاری ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور فرمایا تم زبان سے بھی نہیں روکتے تو کمزور ترین تیسرا درجہ، ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم اسے دل میں برا جانو، نہ ہاتھ سے روک رہے ہو نہ زبان سے کہہ رہے ہو تو دل میں تو برا سمجھو، لیکن ہم غور کریں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم برائی کو برائی بھی نہیں سمجھ رہے، ہم برائی کو اچھا سمجھ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونے کی بجائے، کامل ہونے کی بجائے، سب سے اعلیٰ درجے پر ہونے کی بجائے کمزور سے بھی نچلے درجے پر آ چکا ہے۔ اور یاد رکھیے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے شیطان پھر اس کے ایمان کو سے چھین لیتا ہے، مرتے وقت اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، پھر وہ بے ایمان ہو کر دنیا سے جاتا ہے اور حالت کفر میں مرتا ہے تو پھر اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنمی رہنا۔ اس لیے اپنے ایمان کو کامل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ذرا سوچیں تو صحیح کہ اگر کسی کو وراثت میں اس کے باپ دادا سے 1 کروڑ روپے ملے تو کیا وہ ساری زندگی اس کو تجوری میں سنبھال کر رکھے گا؟ بھائی ایک دولت مل گئی ہے اب اس میں تجوری میں بند کر کے رکھوں، یا تو اس کو استعمال میں لائے گا؟ اور سمجھدار کی نشانی یہ ہوگی کہ اس 1 کروڑ کو 1 سے 2 کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو بڑھائے گا، اس کو زیادہ کرے گا۔ ایسے ہی ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں گویا وراثت میں عطا کر دی ہے، ہمیں تو بیٹھے بٹھائے ایمان مل گیا ہے، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذانیں گونجی ہیں، یہ تو اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر لیا، یہ اس کا احسان ہے۔ ورنہ دراصل ایمان تو ہم صحابہ کا تھا جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، پھر انہیں ایمان نصیب ہوا، جنہوں نے جنگیں لڑی۔ ہمارا تو ایمان اتنا آسانی سے مل گیا، اب ہمارا کام بنتا ہے کہ یہ وراثت میں ملا ہوا، آسانی سے ملا ہوا ایمان اسے سنبھال کر رکھیں اور اسے بڑھائیں، اور کامل ایمان حاصل کرنے کے لیے کامل مومن بننے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اب کامل مومن کی کیا نشانیاں ہیں، ایمان کیسے کامل ہوتا ہے، اس کی یہ اللہ رب العالمین نے نشانیاں قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے مومن کامیاب ہو گئے۔ کون؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کہ جن کی نشانی یہ ہے ان کے ایمان کامل کی، وہ سچے مومن وہ ہیں کہ جو لا یعنی لغو، جن سے ان کا کوئی سروکار واسطہ نہ ہو، ان سے وہ منہ پھیر کر اپنا کام سے کام رکھتے ہیں، لا یعنی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اب اس وصف پر ہی اگر ہم غور کریں کہ
کہ مسلمان مومن کامل تب بنتا ہے کہ جب وہ لغو چیزوں سے منہ پھیر لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ افسوس ہے کہ ہم اپنے وقت کی نہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، نہ ہم اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اور موت، قبر، حشر، حساب کتاب کو بھلا بیٹھے ہیں، اور اپنے وقت کو جو لا یعنی چیزوں میں برباد ہو رہا ہے ایسے برباد کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایمان کامل کی یہ نشانی بالکل مفقود ہو چلی ہے کہ ہم لا یعنی چیزوں سے، لغو چیزوں سے، بیکار چیزوں سے اعراض نہیں کر رہے، بلکہ ہم بیکار چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، بیکار کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، فضولیات میں ایسے مگن ہیں کہ ہمیں اپنی دنیا و آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جی ہاں، مختلف تقریبات کے ضمن میں مختلف بیٹھکیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے ہیں، وقت برباد ہو رہا ہے، لا یعنی فضول ہوٹلنگ ہو رہی ہے، اور پھر رہی صحیح کسر موبائل، سوشل میڈیا یہ پوری کر دیتا ہے۔ اور پھر موبائل پر بھی جہاں اور بہت ساری فضولیات دیکھی کی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب جو اپنے وقت کی بربادی جو صحیح معنوں میں لوگ کرتے ہیں وہ ہے ویڈیو گیمز۔ پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا بچپن میں، آج سے کوئی 15 20 25 سال پہلے، کہ لوگ بچپنے میں ڈرتے تھے بچے کہ ہم کسی ویڈیو گیم پر اگر کھڑے ہوئے ہوں، ہمارے کسی بڑے نے دیکھ لیا یا دکان والے نے ہمارے والد کو بتا دیا تو ہماری شامت آ جائے گی۔ اتنا ڈر خوف ہوتا تھا، سمجھتے تھے کہ یہ برا ہے، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، اس میں پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ اور اب موبائل کے اوپر ویڈیو گیمز کی ایسی تباہ کاری، ایسی بربادی مچی پڑی ہے، بچے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، حتیٰ کہ بوڑھے بھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صبح سے شام تک دکانوں پر بیٹھے ہیں، کاروبار پر بیٹھے ہیں، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں موبائل پر بیٹھ کر، وہ اپنے آپ کو لا یعنی چیز سے نہیں بچا رہے۔ اور پھر ویڈیو گیم سے معاذ اللہ لوگ اب حرام کمائی کمانے لگے ہیں، پیسہ کمانے لگے ہیں معاذ اللہ۔ یہاں تک کہ اب دیکھیے کہ ویڈیو گیمز سے ایسی بھی ویڈیو گیمز آئی ہیں کہ جن کے ذریعے کتنے نوجوانوں کی جانیں تک گئی ہیں۔ ایسا ہمیں مخبوط الحواس کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنے وقت کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس سے ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے کہ لا یعنی وقت لا یعنی چیزوں کے اندر صرف کر رہے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، طرح کی ویڈیو گیمز، اور پھر ہم خود اپنے بچوں کو ایسے اسباب مہیا کر رہے ہیں، بڑی اسکرین پر بٹھا کر انہیں گیمز کھلانا، موبائل کے ذریعے انہیں ویڈیو گیمز فراہم کرنا، اور اتنا اس پر وقت برباد ہوتا ہے، صرف وقت ہی نہیں، ذہن بھی خراب ہوتا ہے، آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں، اور اب تو ایمان بھی خراب ہو رہا ہے۔ جی ہاں، جنہیں ذکر کرتے ہوئے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوتا، ایسی براہنہ بے لباس ویڈیو گیمز جن کے ذریعے بچوں کے ذہن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک عام حالت میں ایک اچھا نیک مسلمان دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ویڈیو گیمز کی صورت میں وہ دیکھ رہا ہے، اسے کھیل رہا ہے۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو بربادی ہمارے گھروں میں، یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے ذہن، ہماری آنکھیں، ہمارا وقت خراب برباد پتہ ہو رہا ہے۔ اسکرولنگ، بس انگوٹھے کے ذریعے ویڈیو پر ویڈیو، شارٹس دیکھے جا رہے ہیں، ریلز دیکھی جا رہی ہیں، مختلف پوسٹ دیکھی جا رہی ہیں، دکھائی جا رہی ہیں۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ساز بدلے گئے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اس وقت مسلمان یہ ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ جو فراغت ہے، کسی سے پوچھو بھائی کیا کر رہے ہو، بس ٹائم پاس کر رہا ہوں، اس کے پاس اپنے گھر والوں کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس قرآن کھولنے کا وقت نہیں ہے، اور اتنا فارغ وقت ہے کہ وہ وقت پاس کر رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے ویڈیو گیم کھیل کے، ادھر ادھر گھوم پھر کر۔ کیا کر رہے ہو جی؟ تفریح کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ بس دل بہلا رہے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ جب کوئی شخص کہتا ہے تو پھر وہ قاضی شرح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دو نوجوان ان کو فضول کام میں مشغول دیکھا، تو آپ نے فرمایا ما امر بہذا، یہ جو فارغ کام کر رہے ہیں ان کو ان کا حکم نہیں ہے، تمہارے رب کا حکم تمہیں پتہ بھی ہے کیا ہے؟ فرمایا تمہارے رب کا حکم یہ ہے، تمہارا رب فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو جائے تو اس فارغ ہوتے ہی اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاؤ۔ تیرے پاس فارغ وقت میں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ویڈیو گیم کھیلنے کا وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے، ادھر ادھر فضول جس کا کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہیں اس کا وقت ہے، لیکن افسوس تیرے پاس نماز کا وقت نہیں ہے۔ تمہارا رب تو یہ کہتا ہے کہ تم فارغ، اور فارغ بھی کس سے؟ کسی ایسے کام سے نہیں، بلکہ فرمایا ایک عبادت سے فارغ ہو، دوسری عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ حکم دیا گیا ہے۔ تمہارے رسول نے تو یہ حکم دیا گیا ہے 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، ان میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ غنیمت کیا ہوتی ہے؟ بس لوٹ لو، اس کو حاصل کر لو، ایسے ہی اپنی فراغت کو کیش کر لو، اس کو ضائع نہ کرو۔ تم یہ لا یعنی کام میں لگ کر اپنے ایمان کو برباد نہ کرو۔
سمجھ لو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اس زندگی کو کام میں لاؤ۔ معاویہ بن خدیج رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن کے وقت لیٹے ہوئے دیکھا تو الفاظ یہ کہے کہ امیر المومنین سو رہے ہیں، یہ الفاظ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے، کھڑے ہو گئے اور کہا دوبارہ کہو، کیا کہا؟ میں امیر المومنین ہو کر سو سکتا ہوں؟ میں دن میں سوؤں گا تو رعایا برباد، اور رات میں سوؤں گا تو میں خود برباد۔ فرماتے ہیں میں نہ دن میں یوں سوتا ہوں بے خبر ہو کر کہ رعایا کا حق مر جائے، اور نہ میں رات میں یوں سوتا ہوں کہ میں اپنے رب کو بھول جاؤں، بلکہ صبح و شام دن رات میں اپنے رب عز و جل کی فرما برداری کا وقت گزارتا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا، اور ہمارا حال یہ ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہم سوئے ہوئے ہیں تو سوئے ہوئے ہیں، لوگ 2-2 بجے تک 3-3 بجے تک رات کو 4-4 بجے تک جاگ رہے ہیں، اور پھر صبح وہی 2-2 بجے تک سو رہے ہیں، 12-12 بجے تک سو رہے ہیں، اتنا وقت برباد کر رہے ہیں کہ فرض کے لیے بھی نہیں اٹھ رہے ہیں۔ کم از کم نماز فرض تو پڑھ لیں، اتنا تو کر لیں۔ لگا تکیہ گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ منٹ منٹ کا حساب رکھیں کہ حلال کمانے کا میرا یہ وقت ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو وقت دینا اس وقت میں ہے۔ اپنے لیے سے مراد کہ میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کے لیے یہ وقت نکالتا ہوں۔ اپنے وقت کا حساب لگا کر رکھیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو فضولیات سے دور رکھتا ہے، اپنے ایمان کو کامل کرنے کی نشانی یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو جان بوجھ کر قضا نہیں کرتے۔ ایک ہے کسی شرعی وجہ سے، شرعی عذر سے قضا ہو گئی، جماعت چلی گئی، لیکن جان بوجھ کر جاگ رہا ہے، پتہ ہے اذان ہو گئی ہے اور اب بھی نماز کے لیے نہیں آ رہا، اس طرح نماز قضا کرنا یاد رکھیے یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن تو اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کاش کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز خوف کو ذکر فرمایا ہے۔ نماز خوف سمجھتے ہیں؟ نماز خوف کیا؟ فرمایا کہ اگر تم لڑائی لڑ رہے ہو، یعنی جنگ میں ہو، اور حالت جنگ میں عین لڑائی کے وقت دشمن تمہارے سامنے آ جائے اور پھر تمہارے لیے نماز کا وقت آ جائے، تو تمہیں اس نماز کے وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا، بلکہ 2 گروہ ہو کر مسلمان لڑ رہے ہوں، 2 گروہ بن جائیں گے، ایک گروہ کافروں سے لڑے گا، دوسرا گروہ نماز ادا کرے گا۔ اتنی اہمیت ہے کہ حالت جنگ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑنا۔ کیا مقصد ہے؟ اہمیت۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی سے ملنے گئے، کسی تقریب میں گئے، کسی شادی میں گئے، کہیں پر بھی گئے، نماز گئی۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم فوراً اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں، نماز کا وقت آئے نماز کے لیے حاضر ہو جائیں، فوراً اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں، تو پھر ہمارا رب کے حضور حاضر ہونا یہ دراصل ہمارے ایمان کو کامل کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ مختصر ذکر کروں جس کو ایک عظیم، ایک وسیع ترین پہلو کے طور پر علماء نے لکھا ہے، اور مومن کی یہ کامل ایمان کی نشانی ہے اور ہونی چاہیے، کیا؟ اس کا با اخلاق ہونا، اس کا اخلاق اچھا ہو، یہ بھی اس کے کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، کہ مومن، کامل مومن وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھا اخلاق رکھنے والا ہے۔ آج ہم اپنے اخلاق کی پر غور کریں، ہم مسلمان ہو کر غیر مسلموں کے اخلاق کی باتیں کرتے ہیں، غیر مسلموں سے اپنی ینگ جنریشن کو ان سے ایتھکس کی کلاسز پڑھواتے ہیں، ان کو پے کر کے ان کو باقاعدہ پیڈ کورسز کروائے جاتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں کہ تمہیں بتاؤ اخلاقیات کیا ہیں، حالانکہ یہ مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ مسلمان سچے با اخلاق مسلمان ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا ورثہ آج اوروں کے پاس ہے اور ہم مسلمان ہو کر ان اوروں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ جی انگریز جھوٹ نہیں بولتا، حالانکہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، یہ اس کے اخلاق میں شامل ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب ہم اوروں کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اوروں نے ہماری چیزوں کو اپنا لیا ہے، تو شاعر کہتا ہے عدل ہے، یعنی یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کا انصاف ہے کہ فاتر ہستی کا ازل سے ہے دستور، مسلم آئین ہوا کافر تو ملے فور و قصور، کہ اگر کافر نے بھی آئین یعنی ایک طریقہ اخلاق اختیار کر لیا تو اللہ نے اسے دنیا میں ترقی عطا فرما دی، اسی لیے تو کافر آج ترقی پر ہے۔ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ کس کی آنکھوں میں؟ ہماری آنکھوں میں۔ آج ہم دوسروں کے شعار کو اپنا رہے ہیں۔ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ کس کی آنکھیں ہمارے اسلاف کے طرز سے، ان کے عمل سے آج کون بیزار ہے؟ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔
قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تمہارے رب کا، تمہارے رسول کا پیغام کیا تھا تم بھول چکے ہو۔ جس طرح پھول کے لیے خوشبو ضروری ہے، موتی کے لیے چمک ضروری ہے، سورج کے لیے روشنی ضروری ہے، فرمایا اس لیے مومن کے لیے با اخلاق ہونا ضروری ہے۔ یہ سچا مومن، کامل مومن، اس کا ایمان کامل تب ہوگا جب وہ با اخلاق ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اخلاق ایک وسیع موضوع ہے جس کو خلاصے کے طور پر اگر ہم یوں سمجھیں کہ مسلمان کامل مومن وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آج تو ہماری زبان سے ذرا کوئی بات کو کر کے دیکھیں، اس کو گالیاں ایسے سناتے ہیں، ہمارے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، فوراً گالی جڑتے ہیں، اور یہ لحاظ نہیں کرتے کہ ہمارے سامنے کون ہے، کوئی دینی شخصیت ہے، کوئی والد ماں باپ ہیں، باپ بھائی بڑی بہن ہے، بچے ہیں، نہیں، منہ سے فٹ گالی نکلتی ہے، اور گالیاں بھی ایسی کہ جن کو سامنے سننے والا بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، ایسی منہ سے گالیاں نکلتی ہیں۔ تو کیا مسلمان منہ سے فوش نکالتا ہے، بکواس بکتا ہے منہ سے؟ مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ مسلمان اگر دیندار ہو تو پھر ذرا سوچے تو صحیح وہ کر کیا رہا ہے۔ مسلمان کامل مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم تو اپنے بھائی سے وہ سب چھیننے کی کوشش کرتے ہیں جو اسے پسند ہو۔ فرمایا جو امانت دار نہیں وہ کامل مومن نہیں۔ فرمایا کہ جو وعدے کا پابند نہیں وہ مسلمان سچا کامل مسلمان نہیں۔ فرمایا دھوکہ دینا یہ مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ فرمایا مومن تانے مارنے والا نہیں ہوتا، مومن تانے نہیں دیتا، مومن فحش باتیں نہیں کرتا، مومن لعنتیں نہیں دیتا۔ فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، کامل مومن وہ ہے جس کے شر سے اس کا مسلمان پڑوسی محفوظ ہو۔ سراپا خیر بن جائے مومن تب وہ کامل ایمان والا بنے گا، تب اس کا ایمان بڑھے گا، تب اس کا ایمان کامل ہوگا۔ کسی نے خوب واقعہ ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ جو ترک دور کے تھے وہ کیسے ہوتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب کو غریبوں میں کپڑا تقسیم کرنا تھا، وہ کپڑا تقسیم کرنے کے لیے کسی دکان پر گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی مقدار میں کپڑا چاہیے۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ آپ کا آرڈر میں پورا کر سکتا ہوں، لیکن وہ سامنے میرے بھائی کی دکان ہے، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، آج اس کی بکری کچھ کم ہوئی ہے، آپ یہ آرڈر اس سے لے لیجیے۔ تو سیدی قطب مدینہ فرمایا کہ ایسے ہوتے تھے اہل مدینہ، ایسے ہوتے تھے مسلمان، اور ہم تو کسی کا گاہک بھی اپنے پاس گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا اخلاق کیا ہے اور پہلے کے لوگ مسلمانوں کا اخلاق کیا تھا؟ تو اس لیے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق کامل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، کامل کرنے اور خود مومن کامل بننے کے لیے یہ نشانیاں اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے